خدا خیرات مل جائے. میری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پیر صاحب نے ہماری پہلی حدیث پاک سے آغاز کیا، ہماری کلاس کا آغاز ہو گیا الحمدللہ. مفتی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے ضیاء القاری، انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ کروں گا. جو دیگر احادیث کی کتب ہیں انشاءاللہ اس کا بھی مطالعہ کروں گا. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ 12 ماہ کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جس طرح پیر صاحب نے احادیث مبارکہ پڑھائی اور بقیہ اور بھی آپ نے باتیں فرمائی تھی، تو یہ چیزیں پہلے بھی سنی تھی، لیکن آج جو یہاں بیٹھ کر ایک سرور تھا، اس کی ایک بات، اس کی کیفیت، وہ ماشاءاللہ کمال تھی. ان احادیثوں کو اچھی طرح یاد بھی کریں گے، اور جس طرح ایک ان کا اپنا ذوق تھا، انشاءاللہ ہم بھی اپنے ذوق کا ایک اظہار کریں گے اور یہ احادیث مبارکہ علم سیکھیں گے، اور پوری کوشش کے ساتھ جیسے سیکھیں گے اسی طرح لوگوں تک بھی پہنچائیں گے انشاءاللہ. پیر و مرشد سے الحمدللہ پہلے حدیث شریف پڑھنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ یہ اتنے یعنی کہ خوشی کا موقع تھا کہ بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں کہ بندہ کس انداز سے بیان کرے. بہترین ماحول ہے جامعۃ المدینہ کا، اور اچھا احسن انداز سے، اور جامعۃ المدینہ مرکزی جامعۃ المدینہ بہترین اساتذہ کرام، ماحول انوائرمنٹ بہترین زبردست، تمام فیسلٹیز وغیرہ ہمیں میسر ہوتی ہے انشاءاللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی جو تقویٰ کی انشاءاللہ ہم بھی کوشش کریں گے اپنے اندر تقویٰ اپنائیں، اور جو انشاءاللہ ایک نیت ہے ہماری، میں امید کرتا ہوں تمام احباب اس کو اپنائیں. وہ نیت یہ کہ جب ہم حدیث مبارکہ کا آغاز کریں گے درجات کے اندر بھی، تو آج بھی الحمدللہ یہی تھی کہ میں نے حدیث مبارکہ پہ عطر لگایا تھا، پھر خود میں نے عطر لگایا تھا. انشاءاللہ الکریم ہم درجے کے اندر بھی کوئی سی بھی حدیث مبارکہ ہو، تمام سیاستہ، تو سب سے پہلے جو حدیث پڑھنے اس کے اوپر عطر لگائیں گے، پھر خود عطر سے معطر ہوں گے، اس کے بعد انشاءاللہ حدیث کا آغاز کریں گے. الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں عقائد، بزرگان دین کی محبت، صحابہ اکرام، اہل بیت علیہم الرضوان کی محبت کا بھی جام گول گول کے پلائے جا رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہی آج کا الحمدللہ بہت ہی اہم اور زبردست ایونٹ افتتاح بخاری، اس کے موقع پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں بخاری شریف کی پہلی حدیث مبارکہ پڑھائی. الحمدللہ بہت آج ایک روحانی منظر تھا. الحمدللہ مدنی مذاکرے سے کیا نہیں ملتا. میں سمجھتا ہوں جتنے دعوت اسلامی کے دینی کام ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم دینی کام جو ہے وہ مدنی مذاکرہ ہے، کہ اس میں ہمیں پیر صاحب کی زیارت بھی ہو رہی ہوتی ہے، علم دین بھی حاصل ہو رہا ہوتا ہے. یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنا عرصہ سے دعوت اسلامی میں ہیں اور دعوت اسلامی پڑھا، دعوت اسلامی کے ٹکڑوں پر پلے، تو انشاءاللہ درس نظامی ہو بھی جائے گی، مدنی بن جائیں، چاہے مدرس ہوں یا نہ ہوں. دعوت اسلامی کے ہر شعبہ جات میں جہاں بھی وقت ملا، جہاں بھی جگہ ملی، انشاءاللہ کام کریں گے اور اپنی تحریک سے مخلص رہیں گے اور پیر صاحب کے بن کے رہیں گے. عشق نبی سے گئے بھرا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ. قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے، یہ نور ہے شفا ہے، جنت کا راستہ ہے، قرآن رہنما ہے. امیر علیہ سنت سے سوال ہوا تھا رشوت کے بارے میں کہ رشوت کیا ہے، تو امیر علیہ سنت نے کافی صورتیں بیان کی، اور امیر علیہ سنت نے وعیدیں بھی بیان کی کہ رشوت نہیں لینی چاہیے، اور امیر علیہ سنت نے یہ بھی بتایا کہ رشوت کی کافی صورتیں ہوتی ہیں، ہر چیز رشوت میں شمار نہیں کی جاتی. آج فرسٹ ٹائم آیا ہوں، اعتکاف کی برکتیں ساری جس کی وجہ سے میں اس ماحول کے اندر آیا. مطلب کوئی جواب ہی نہیں ہے کہنے کا، کہ مطلب مجھے اتنا روحانیت ملی یہاں کی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو پہلے نہیں آیا نا، ان سے میری ایک مرتبہ خواہش ہے کہ وہ لازمی چکر لگائیں یہاں پہ، کیونکہ یہاں کا روحانیت اور یہاں کا ماحول دیکھ کے آپ لوگ اس سے ہو جائیں گے کہ میں کہاں گیا ہوں. میں مدینے، مطلب ایک طریقے مدینے کا تصور بالکل سیم ایز اٹ از بھائی. دعوت اسلامی کا ماحول ایسا ہے کہ مطلب وضو بھی ہمیں کرنا نہیں آتا تھا پہلے، تو یہاں پر اس ماحول کے اندر آ کے ہمیں وضو کا طریقہ پتا، نماز تو پھر دور کی بات ہے. میں تقریباً 7 سال پہلے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا، اور اس وقت امیر علیہ سنت نے ذہن دیا تھا جامعۃ المدینہ کا، تو الحمدللہ دل کے اندر جامعۃ المدینہ گھر کر گیا اور امیر علیہ سنت کی بات گھر کر گئی، تو میں نے داخلہ لیا. تو آج الحمدللہ درجۂ سابعہ کے اندر پہنچ چکا ہوں. یہ امیر علیہ سنت کی دعا کا، امیر علیہ سنت کی گفتگو کا اثر ہے، اور مدنی مذاکرے کی یہ برکتیں ہیں. مدنی مذاکرہ قلب اور روح کی غذا بن چکی ہے، اور جس طرح میں نے مدنی مذاکرے میں 7 سال پہلے شرکت کی تھی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے جامعۃ المدینہ میں داخلہ لیا اور تقریباً اینڈ کی طرف پہنچ چکا ہوں. امیر حسین نے جس طرح آج ترغیب دلائی کہ ہمیں ہر اپنے بزرگ کا ادب کرنا چاہیے، تو الحمدللہ عز و جل ذہن بنتا ہے کہ ہمیں واقعی اپنے بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلانی چاہیے. الحمدللہ بہت سکون مل رہا ہے فضان مدینہ میں آ کے، اور مرشد کا دیدار تو مرحبا. ماشاء اللہ سے یہاں پہ میں نے 10 دن کا اعتکاف کرا تھا، بہت اچھا پایا، نماز سیکھی میں نے، پھر
غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، نماز کے فرائض۔ ماشاءاللہ فیضان مدینہ کا ماحول بہت بہترین ہے۔ میری نیت ہے انشاءاللہ ہر ہفتے 2 اسلامی بھائی کو لے کر آنے کی انشاءاللہ۔ الحمدللہ یہاں علم دین کا خزانہ ملتا ہے، اور سب سے بڑی ہماری خوش نصیبی کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ان کی صحبت ملتی ہے، دنیا اور آخرت سنوارنی ہے تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں۔ سید عابد الگیلانی القادری، الحمدللہ ہمارا ایک تعلق جو ہے وہ خانقاہ سے ہے، بہت ہی اچھا روحانی ماحول ہے الحمدللہ، اور یہاں پر آ کر ایسی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں جو پہلے نہیں ہم جانتے تھے۔ میں اپنے جتنے بھی چاہنے والے مریدین، محبین، عقیدت مند ہیں، ان سب کو یہ دعوت دوں گا وہ فیضان مدینہ میں آئیں کراچی میں، اور دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ انشاءاللہ کم سے کم نیکسٹ انشاءاللہ زندگی رہی تو 120 آستانوں کے جو پیرانے نظام ہیں، خانقاہی والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، پیرانے نظام ہیں، صاحبزادگان ہیں، ان کو انشاءاللہ لاؤں گا۔